السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ انعامات اللہ کی جانب سے، کچھ احسانات خاص بندوں پر کیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایسے 5 انعام یا یوں کہہ لیجئے رب کریم کے 5 احسان بتلا رہا ہوں جو اللہ کی جانب سے سب کو نہیں ملتے، بلکہ یہ اللہ کا اسپیشلی فضل ہوتا ہے، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان خاص بندوں میں سے اور اللہ کے اس احسان اور ان فضل کو پانے والے ہیں یا نہیں؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں آخر تک جڑیے گا۔ اللہ کے 5 انعام اور اللہ کے 5 احسان، بڑی نعمتیں جن بندوں کو مل جائیں تو سمجھ لینا چاہیے وہ اللہ کے مخصوص ترین بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 5 انعام یا 5 احسان، 5 نعمتیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے بیوی مزاج کی مطابق مل جائے۔ بیوی شوہر کے مزاج کے مطابق مل جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوتا ہے۔ اس کی صحیح فیلنگ وہ بتائیں گے جن کی بیویاں ان کے مزاج کے موافق نہیں ملی، قسم خدا کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور اچھا خاصا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شوہر بیوی کی کنڈلی نہیں مل رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، دونوں کے نظریے، دونوں کی فکر، دونوں کی سوچ، دونوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے اگر بیوی مزاج کے موافق مل جائے۔ جیسا شوہر کا مزاج ہو اسی مزاج کی، شوہر کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنے والی اور ان چیزوں کو سمجھنے والی اگر بیوی مل جائے تو اللہ کا انتہائی بڑا عظیم الشان انعام اور احسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے کوارے خاص طور پر دعا کیا کریں، اللہ میرے مزاج کے مطابق مجھے بیوی عنایت فرما۔ اگر مزاج کے مطابق نہیں ملی نا تو یاد رکھیں آپ شادی کا تصور ہی بھول جائیں گے اور آپ یہ آرزو کریں گے میں نے شادی کر کے کون سا گناہ کر لیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اور اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، بیوی مزاج کے مطابق ملی ہے تو اس کی قدر کیا کریں اور اس کا احسان مانا کریں، اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا کریں، اس کی خوبیوں پر اس کی تعریف کیا کریں تاکہ اس کے اندر مزید نکھار پیدا ہو۔ دوسرا انعام اور احسان اللہ کی جانب سے جن خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ ہے نیک اولاد۔ اولاد کا نیک ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کی اولادیں نیک نہیں ہوتی وہ بیچارے والدین بڑھاپے میں بھی در بدر بھٹک کر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے والدین، اپنے بچوں کے نیک ہونے کے لیے دعائیں بھی کیا کریں اور ان کی اچھی صحیح تربیت اور تعلیم کے لیے وسائل بھی مہیا کیا کریں۔ جہاں ان کے مزاج میں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ والدین کتنی عظیم الشان چیز ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر، ان کا احترام کتنا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ نیک بنیں گی۔ اور خود بھی والدین نیک بننے کی کوشش کریں تاکہ ان کی نیکیوں سے بچے متاثر ہو کر کے نیک بنے۔ اگر اولاد نیک نہ ہوئی تو جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپے میں سانس لینا مشکل پڑ جاتا ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعا بھی کریں اور اس کو نیک بنانے کے لیے وسائل بھی مہیا کیا کریں۔ یہ دوسری بڑی نعمت ہے، اللہ کا دوسرا بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا۔ کتنے لوگ بڑھاپے میں رو کر پھر رہے ہوتے ہیں، تعویذ کرانے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اولاد نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا، ہمیں کھانا نہیں دیتے، کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، ہماری بیماری میں علاج اور معالجے کی کوئی فکر ان کے سر پر نہیں ہے۔ اگر آپ ان حالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اچھی تعلیم اور تربیت ان کو دلائیے تاکہ وہ آپ کے احترام کریں اور آپ کی عزت اور وقار کو پہچانیں۔ تیسری بڑی نعمت ہے متقی اور نیک دوست کا مل جانا۔ یاد رکھیں اچھا اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا دوست کا ملنا بھی
اللہ کی جانب سے عظیم الشان نعمت ہوتی ہے۔ اور دوست یقیناً بہت بڑی چیز ہے اگر صحیح اور اچھا اور متقی اور پرہیزگار مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر میں بڑے تھے لیکن دوستی کا ایسا حق ادا کیا کہ اس کی مثال تاریخ انسانی میں دوسری نہیں مل سکتی۔ اچھے اور متقی اللہ سے ڈرنے والے دوست اگر مل جائیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، یہ سب کو نہیں ملا کرتا، یہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں ایسے دوست کا انتظام فرماتے ہیں۔ چوتھی نعمت اور انعام ہے اچھا پڑوسی۔ اگر کسی کو اچھا پڑوسی ملا ہوا ہے اس پر وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم میں ہے۔ اگر اس کی قدر آپ کو نہیں ہے نا تو جن کے پڑوسی برے ہیں ان سے جا کر کے اس کی قدر معلوم کریں۔ کتنی اذیتیں پہنچتی ہیں اگر پڑوسی برا ہو، بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، پڑوسی کے حقوق نہ جاننے والا ہو، کتنی اذیتوں اور پریشانیوں کے پہنچنے کا وہ ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اگر کبھی آپ کا ایسے پڑوسی سے پلہ نہیں پڑا تو، اور اگر آپ کا پالا پڑا ہوا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی اچھا سمجھدار دانشور عادت و اخلاق کا اچھا برتاؤ کا اچھا شراب نہ پینے والا گالی نہ دینے والا لڑائی جھگڑے نہ کرنے والا پڑوسی ملا ہوا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کریں، اے رب کریم تو نے میری کون سی نعمت پسند کر کے مجھے اتنا اچھا پڑوس دیا ہے۔ اچھا پڑوسی ملنا بھی یہ اللہ کی جانب سے خصوصی فضل ہوتا ہے۔ اور پانچواں اللہ کا خصوصی انعام جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے وہ ہے کہ روزی اور کاروبار کا انتظام اپنے شہر میں اپنے گھر پر اللہ کی جانب سے اگر کسی کے لیے ہو جائے تو یہ بہت بڑی سہولت کی چیز ہے۔ فرض کریں آپ ممبئی کے رہنے والے ہیں، کلکتہ کے رہنے والے ہیں، دہلی کے رہنے والے ہیں یا یو پی کے رہنے والے ہیں، جس گاؤں یا جس شہر کے آپ رہنے والے ہیں وہیں اللہ نے آپ کو روزی بھی دے دی، وہیں اللہ نے آپ کو کاروبار بھی دے دیا۔ یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی جانب سے خصوصی فضل اور انعام ہوتا ہے کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہیں آپ کے لیے روزی کے انتظامات کر دیے، آپ کو سعودی اور فلاں جگہ بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کا خصوصی فضل اور انعام آپ کو حاصل ہے۔ اس کی قدر کر لیں، اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ کتنے شوہر اپنی بیویوں سے سال ہر سال روزی کے لیے دور رہتے ہیں، کتنے بھائی اپنی بہنوں سے سال ہر سال دور رہتے ہیں، کیوں؟ صرف روزی کے لیے۔ کتنے باپ اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں کئی سال تک، کیوں؟ صرف حلال روزی کمانے کے لیے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے شہر میں اپنے گھر پر اپنے مقام پر رہتے ہوئے حلال روزی کا انتظام اگر آپ کے لیے ہے تو اس پر اللہ کا جتنا شکر آپ ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ چیزیں اللہ سب کو نہیں دیتا، سب کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے۔ اللہ کی یہ خاص 5 نعمتیں اور انعامات ہیں جو سب کو نہیں ملتی، جس کو ملی ہوئی ہیں وہ صبر، اس پر وہ شکر ادا کرے، اور جس کو نہیں ملی ہوئی ہیں وہ صبر کرے اور اللہ سے اپنے لیے خیر عافیت اور بھلائی کو مانگتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔